اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان صدری مجربات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے اور حسب وعدہ جیسا کہ آپ بھائیوں کو معلوم ہے کہ چینل کے اوپر شربت کا سلسلہ شروع ہے، تو اسی سلسلے میں آج میں ایک شربت بنانے کا طریقہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمدرد والوں کا ایک شربت آتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے صافی، تو انشاءاللہ یہ شربت صافی بنے گا اور یہ اس سے بہترین رزلٹ دے گا، آپ کو اس سے بہتر رزلٹ یہ آپ کو دے گا۔ اور یہ شربت بھی شربتی صافی خاص کے نام سے بنتا ہے۔ ابھی اس کے اندر آپ کو کون سی اجزاء درکار ہوگی وہ آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ برگ مہندی، برگ نیم، شاہ ترا، سندل سفید، سندل سرخ، ہر ایک آپ کو لینا ہے 4 تولہ۔ منڈی بوٹی، براد شیشم، ہر ایک آپ کو لینا ہے 8 تولہ۔ شرائطہ 6 تولہ اور عناب آپ کو لینا ہے 50 عدد۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ برگ مہندی، برگ نیم، شاہ ترا، سندل سفید، سندل سرخ، ہر ایک آپ کو لینا ہے 4 تولہ۔ منڈی بوٹی اور براد شیشم آپ کو لینا ہے 8 تولہ۔ شرائطہ 6 تولہ اور عناب 50 عدد۔ ابھی اس کا اگلا مرحلہ اس کی ترکیبی تیاری ہے، وہ آپ بھائی نوٹ کر لیں۔ تمام ادویہ کو جو کوک کر کے 5 کلو پانی میں 24 گھنٹے کے لیے بھگو دیں اور اس کے بعد جوش دیں۔ جب آپ کا 5 کلو پانی 2 کلو رہ جائے تو پھر اس کو ملنا ہے اور پھر چان کر لینا ہے۔ اور جب یہ آپ کا مقطر یعنی صاف پانی آپ کو لینا ہے اور ان پانی میں آپ کو 2 کلو چینی ڈالنا ہے اور پھر اس کو شربت کے قوام پر لانا ہے۔ اور اس میں آپ کو جب یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معروف طریقے سے بنانا ہے، کیونکہ شربت سازی کا تو فن جو ہے تو ہر بندے کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے آپ نے ان تمام چیزوں کو جو کو کرنا ہے اور پھر 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگونا ہے اور پھر اس کو آگ پر چڑھانا ہے۔ جب آپ کا پانی جو آپ نے 5 کلو لیا وہ 2 کلو رہ جائے تو پھر اس کو چھاننا ہے اور وہ جو آپ نے پانی صاف پانی آپ کو مل جائے گا، پھر اس کو برتن میں ڈالنا ہے اور پھر آگ پر چڑھانا ہے اور اس میں آپ کو 2 کلو چینی ڈالنا ہے اور پھر اس کو ہلانا ہے۔ اور جب اس میں ابال آ جائے یعنی جوش آ جائے تو پھر اس میں 1 چٹکی سٹرک ایسڈ ڈالنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے اس میں جھاگ آئے گا اور وہ جھاگ جو آئے گا وہ آپ کو چمچی سے چانی سے نکال کر پھینکنا ہے، تو اس سے آپ کا شربت کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا ہی ملے گا اور وہ جو جھاگ ہوگے وہ اس کا میل ہوتا ہے وہ نکل جائے گا، یعنی آپ کو صاف شربت مل جائے گا۔ اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے پر اس میں کیا کرنا ہے، یعنی لیٹر کے حساب سے 1 گرام سوڈیم بینزویٹ اس میں ڈالنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شربت آپ کا خراب نہیں ہوگا۔ اس کو ہم ستل و باندی بولتے ہیں، یعنی یہ 2 کلو کا قوام جب آپ کے پاس رہ جائے تو پھر اس میں 2 گرام آپ کو ستل و باند شامل کرنا ہے اور شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح خشک بوتلوں میں بھرنا ہے، چاہے آپ چھوٹے بوتلوں میں بھر لیں یا 240 ml میں، 120 ml میں یا 700 ml میں بھر لیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ابھی اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ اس کی طریقہ استعمال ہے۔ یہ آپ کو لینا ہے 2 چمچ 3 بار دن میں پانی کے ساتھ اور اس کو آپ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ ڈال کے پھر حل کر کے آپ پی سکتے ہیں۔ ابھی تو اس کی جو فوائد ہے وہ تو اس کے نام سے ظاہر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اعلیٰ درجہ مصفی خون شربت ہے
اور جتنی بھی جسم کے اوپر کوڑی پنسیاں خارش کچھ تر وغیرہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے ختم ہو جائے گا، اور جو جلد آپ کا ہوگا وہ صاف ہوگا، یعنی اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ تو جب خون صاف ہوگا تو پھر یہ پوری پنسیاں خارش وغیرہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا شربت کا نسخہ جو میں نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا، اور آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔